السلام علیکم، دس از می عائشہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل یوٹیوب چینل. سو لیٹ اسٹارٹ دس ویڈیو آف ایڈیٹوریل ڈسکشن. ٹوڈے دی ٹاپک از ڈیجیٹل سینسس. ایڈیٹوریل میں بات کی گئی ہے کہ پاکستان بیورو آف شماریات کو آبادی کی ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے منظور کیے گئے 1,26,000 ٹیبلٹ کمپیوٹرز میں سے آخری موصول ہونے کے بعد ملک جو ہے وہ اپنے انسانی وسائل کی گنتی میں ایک بڑی چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہے. نادرا کے چیئرمین طارق ملک کے الفاظ ہیں کہ یہ جو ایکسرسائز ہے وہ لاکھوں جو پیپر شیٹس کے اوپر اندازتاً جو نظریوں کی مدد سے رسپانسز کی مدد سے اتاری جاتی تھی، اس بار یہ اس کے بجائے سیٹلائٹ امیجنری کے ذریعے ریئل ٹائم ویلیڈیٹڈ ڈیٹا کی فارم میں ایپس کے اندر ڈیوائسز کے تھرو سٹور کی جائے گی. اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے وہ 200 ملین سے بھی زیادہ شہریوں کی گنتی کی اس بڑی ایکسرسائز کو نہ صرف تیز، زیادہ مؤثر بلکہ درست بھی بنا دے گی. پاکستانی اتھارٹیز اینڈ پالیسی میکرز کے پاس ڈیجیٹل طور پر دستیاب تفصیلی ڈیٹا کے ساتھ جو امکانات ہیں وہ لامتناہی لگتے ہیں. جیسا کہ مسٹر ملک نے بیان بھی دیا ہے کہ جو یہ پالیسی ہے وہ شواہد پر مبنی ایک بنیادی نظام ہوگا. مثال کے طور پر عالمی پوزیشننگ سسٹم اور جغرافیائی معلوماتی نظام کے جو اعداد و شمار ہوں گے ان کی وجہ سے جس کی امید ڈیجیٹل مردم شماری کے ذریعے جمع کی جائے گی، حکام کے لیے یہ دیکھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ پاکستانی کہاں رہتے ہیں اور ان تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے. قومی سطح کی ہنگامی صورتحال جیسے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی وبائی مرض آ گئی ہے یا پھر قدرتی آفات کا کوئی سامنا کرنا پڑ گیا ہے تو ان سے نپٹنے کے دوران اس طرح کا جو ڈیٹا ہوگا، جو معلومات ہوں گی وہ ناقابل یقین حد تک کارآمد ثابت ہوں گی. ڈیٹا کا استعمال بہت زیادہ ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن کو نافذ کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ GIS اگر ڈیٹا ہے ہمارے پاس تو یہ اس وقت کام کرے گا جب خدا نہ خواستہ کہ کسی اسپیسیفک ایریا میں کوئی موسمیاتی تبدیلی نے اپنا اثر چھوڑا ہو، جیسے کہ اس سال سیلاب کی صورتحال دیکھنے میں آئی اور اس طرح کی جو ہنگامی صورتحال ہوگی وہاں پہ ہوگی یا کوئی لوگوں کی مدد کرنی ہوگی تو اس کے لیے انتہائی مؤثر جو حل ہے وہ تلاش کیے جا سکیں گے. یہاں تک کہ مردم شماری کے اعداد و شمار کا روایتی جو استعمال ہے اس کو بھی تبدیل کیا جا سکے گا. مثال کے طور پر حد بندی کی مشقیں کرنا اور پارلیمنٹ میں نشستیں مختص کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں بہت زیادہ بڑے پیمانے پر تبدیل ہو جائیں گی کیونکہ اہم فیصلے جیسے کہ حلقہ بندیوں کو کس طرح سے نشانزد کرنا ہے، یہ ساری چیزیں صرف اندازوں اور مفروضوں کی بنیاد پر کی جاتی تھی، لیکن اب ان کو پراپر اکاؤنٹیبلٹی کی فارم میں کیا جا سکے گا. اس کو شفاف رکھنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو اس ایکسرسائز میں شامل کرنا ایک اچھا خیال ہو سکتا ہے تاکہ مردم شماری کے نتائج سامنے آنے کے بعد کسی کو اس پر کوئی اعتراض نہ ہو. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مطلوبہ عمل ہے اگر مستقبل میں جو انتخابات ہیں، سیاسی انتخابات ہیں، وہ سائنسی طور پر جمع کیے جاتے ہیں تو یہ درست اعداد و شمار جو ہے وہ بنیاد بن سکتے ہیں صحیح سیاسی انتخابات کروانے کی. اس پر تمام سیاسی جماعتیں متفق ہونی چاہیے. تاہم یہ واضح کیا جانا چاہیے کہ پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کی ٹائم لائن اس سال ہونے والے عام انتخابات کو متاثر نہیں کرے گی تاکہ کسی دوسری صورت میں قابل ستائش اقدام پر کسی سیاسی تنازع سے بچا جا سکے. اور جو نادرا ہے اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ PBS کا جو یہ ڈیٹا جمع کیا جائے گا وہ بالکل صحیح معلومات پر مبنی ہو اور یہ کیے گئے مردم شماری کے جو اعداد و شمار ہیں اس کو محفوظ رکھیں اور اسے انصاف کے ساتھ استعمال کریں. So this is all about the second editorial of the day. Stay tuned. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.